کتنی خوش نصیب وہ گودی ہے کہ جس کے اندر پوری کائنات کی رحمت سو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور سو گئے، نیند آ گئی، دو آدمی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی، میں حضور کی نیند کی بات کر رہا ہوں، حضور کی آنکھ کھلی، جب کھلی تو صحابی نے وہ ساری بات بتانا چاہیے کہ اس طرح دو آدمی آئے تھے اور آپ کے متعلق یوں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جو ہی بات شروع کی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی زبان سے بات کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کیا باتیں کر کے، مجھے پتا ہے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کیا باتیں کر کے گئے۔ ایک نبی وہ ہے وہ جاگ رہا ہے، زندہ سلامت بیٹھا ہے، اور اس کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے، سمجھ آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام مہمان بن کے دو فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام بچڑا ذبح کر کے بوٹیاں بنائی اور پکا کے سامنے آ کر رکھ دیا۔ مہمان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے دو روٹیاں کھاؤ گے جو ہے اللہ کے سامنے، پیغمبر نے سامنے گوشت رکھ دیا۔ جب نبی نے سامنے آ کر گوشت رکھ دیا، اب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نہ کیا فأوجس منهم خیفة، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ فرشتے ہیں۔ نبی زندہ سلامت جیتا جاگتا بیٹھا ہوا ہے اور انسانی شکل میں دو فرشتے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے تھے، ورنہ بچڑا ذبح کرتے، نبی فضول خرچی کرتے، بچڑا ذبح کرتے نہیں کیا۔ ایک پیغمبر جاگتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، اور ایک نبی سویا ہوا ہے، فرشتے انسانی شکل میں ہیں اور نیند کی حالت میں ہیں، اور صحابی کو بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے آئے، اور یہ باتیں حضور نے ان کو پہچان بھی لیا، ان کی باتیں بھی سنی، آقا نے ان کو پہچانا بھی صحیح اور ان کی باتیں بھی سنی، اور جب حضور نے ان کو پہچانا، حضور کے اندر روح تھی، گل ہو گئی ہے، ہوں گھبراؤ دیکھو، حضور کے اندر روح تھی، روح نہیں تھی، پہچانا ہے کہ نہیں؟ روح نہیں تھی، ان کی بات سنی ہے کہ نہیں؟ روح نہیں تھی، بتایا ہے کہ نہیں کہاں سے آئے تھے؟ بتا دیا۔ مشکات جلد نمبر 2 باب المعجزات۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چل رہی ہے، اب سوئے ہوئے تھے، ایک درخت آیا زمین کو چیرتا ہوا۔ کبھی آپ نے دیکھا اس درخت چلتا ہوا؟ دیکھا ہے؟ جانور چلتے ہوئے دیکھے، انسان چلتے ہوئے دیکھے، پرندے اڑتے ہوئے دیکھے، لیکن جانور تو چلتے ہیں، درختوں کو چلتے ہوئے۔ حضور کے دور میں درخت چلے، درخت آیا، حضور سوئے ہوئے، آپ کے اوپر جھکا، شاخوں کو جھکایا، اور کچھ دیر کے بعد پھر درخت سیدھا ہو گیا اور پھر زمین کو چیرتا ہوا اپنے مقام پہ جا کے کھڑا۔ بعد میں صحابی بتانا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں، یہ شجرۃ استاذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ درخت ویسے نہیں آیا، پہلے اللہ کے سامنے اس نے درخواست کی ہے، اللہ کی اجازت ہو تو میں تیرے حبیب کو سلام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شجرۃ استاذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال ان کا نوید بہار دیتا ہے، خیال ان کا نوید بہار دیتا ہے، غموں کا بوجھ سروں سے اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آ گیا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب درختوں کا سلام
نبی نیند میں توجہ ہماری اور پیغمبر کی نیند میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر نیند میں روح اندر نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے، نبی نیند میں درخت آ کر سلام کر کے جا رہا ہے اور پیغمبر سوئے ہوئے ہو، درختوں کا سلام سن سکتے ہیں تو روزے کے اندر امت کا بھی سن سکتے ہیں۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قحط ابو حنیفہ، عقیدہ حیات النبی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر نبی کی اور ہماری نیند میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ اچھا، روح تو دونوں کی نکل جاتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہو گیا، سوئے ہوئے کی بھی روح نکل گئی اور مردے کی بھی نکل گئی۔ اب مردہ حرکت نہیں کر رہا، خاموش پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرا خراٹے لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے، پیٹ اس کا اوپر نیچے ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ بندہ مرا نہیں ہے، روح دونوں کی نکل گئی۔ اللہ نے نشانی باقی رکھی کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، روح دونوں کی نہیں، روح دونوں کی نہیں ہے۔ ایک کے اندر نشانی ہے، دوسرے کے اندر حیات کی نشانی اللہ پاک نے ختم کر دی، اس واسطے کہ اگر دونوں کی سانس بند ہو جاتی تو کسی سوئے ہوئے کا لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ایک آدمی سویا، دوسرے دو چار طالب علم کھڑے ہو گئے، اللہ اللہم فی حینا۔ حیات ایک ظاہر اور ایک خفی، ایک اخفا۔ ظاہر، خفی اور حضور شاہ جی پڑھی جی۔ ظاہر، خفی اور ظاہر تو یہ حیات ہے جو تمہاری اور میری ابھی باتیں کر رہے، یہ حیات ظاہر، یہ حیات ظاہر۔ ایک ہے خفی، جو سویا ہوا آدمی حیات ہے تو صحیح، لیکن ظاہر نہیں بلکہ کیا ہے؟ خفی ہے، وہ بھی حیات ہے، یہ بھی حیات اور سوئے ہوئے کی بھی۔ تیسری ایک اور حیات ہے مولوی صاحب، وہ اخفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ چھپی، وہ شہید کی۔ وہ کیا ہے؟ شہید کی حیات ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی حیات سے جب انسان ظاہری حیات کی طرف آتا ہے تو پہلی کو مردہ میت، پہلی کو موت کہتا ہے، دوسری کو حیات کہہ دیتا ہے، ہوتی وہ بھی حیات ہے، ہوتی وہ بھی حیات ہے۔ اچھا، حضور پاک نے قرآن سمجھ آیا سی کہ نہیں؟ ساری کائنات سے ساری قرآن کہتا ہے واللتی لم تمت فی منامہا، یہ بندہ جو سویا ہوا ہے یہ مرا نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم بسمک، اللہم بسمک اموت تو یہ رہنے دے، اموت تو اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں۔ حضور فرما، اللہ فرماتے ہیں نہیں مرتا، حضور فرماتے ہیں مرتا ہے۔ سونے والا کیا ہے؟ مرتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ ایک کا اموتو، اگر مماتی کہتے ہیں کہ جس کی روح نکل جائے وہ میت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جو بھی مماتی پڑھے وہ سو جائے اس کا جنازہ پڑھا۔ نہ ان کو موت کی تعریف آتی ہے نہ حیات کی، اب ان کو قبر کی تعریف نہیں آتی، قبر کی تعریف نہیں آتی۔ قرآن نے اسی کو قبر کہا جہاں مردے کو دفن کیا، ولا تقم علی قبرہ، قرآن نے اسی کو قبر کہا جس کے اندر میت کو دفن کیا جائے، بیشیوں آ جائے، اسی کو قبر۔ حدیث پاک کے اندر کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر بولو سجدہ کیا۔ تو نبیوں کی قبریں کہاں تھی جنہوں نے سجدہ کیا؟ اگر آسمان پر قبریں ہوتی تو وہ سجدہ کر سکتے؟ معلوم ہوتا زمین والی قبریں ہی قبریں تھیں، ان پر عیسائیوں یہودیوں نے جا کر سجدے کیے اور حضور نے ان پر لعنت کر دی کہ خدا کے پر لعنت ہو۔ اگر اس دور میں مماتی ہوتا تو حضور سے کہہ دیتا یہ کس طرح لعنت ان پر کرتے ہو، زمین پر تو قبر ہے کوئی، زمین پر تو قبر ہے کوئی نہ۔ ادھر کہتے ہیں وہ مشرک ہیں جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بھائی جب زمین پر قبر ہی کوئی نہیں ہے تو وہ مشرک کس طرح بنے؟ بات سمجھ آ گئی؟ وہ مشرک کس طرح بنے؟ اور جب مردے کو سنانا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہی قبر وما انت بمسمع من فی القبروں والے